ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، عبادتوں کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ پوری توجہ۔ میں نے ایک ایک نمازی سے پکڑ کر پوچھا کہ بھائی نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولانا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عمرے میں جانے والوں سے پوچھا کہ کعبے کا طواف کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے زکات دینے والوں سے پوچھا زکات کس لیے نکال رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے پوچھا کہ تلاوت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قاریوں سے پوچھا قرات کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عابدوں سے پوچھا عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے مبلغوں سے پوچھا تبلیغ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے ساجدوں سے پوچھا سجدہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قیام کرنے والوں سے پوچھا قیام کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے سلام کرنے والوں سے پوچھا سلام کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں امتیوں کے صفوں سے نکلا، صف انبیاء میں پہنچا۔ میں نے کہا آدم توبہ کس لیے کی؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا ابراہیم آتش نمرود میں عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام طوفان میں سفینہ کس لیے چلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو شفا کس لیے دے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر سمندر میں راستہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جانے لکھنؤ کا مزاج کہا ہے، پتا چلا ساری کائنات مل کر یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے۔ ساری کائنات چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہ رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور یہ ملا کا اعلان نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ تو پتا چلا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو بھئی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا، مگر مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تب راضی ہوگا جب آپ راضی ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ نبی نے کہا جس سے فاطمہ راضی، اللہ جانے پہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ جس سے فاطمہ راضی ہوگی اس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو کیا خیال ہے مبلغین اسلام کا؟ اب جسے چاہو آج کے بعد شوق سے رضی اللہ کہنا، مگر ثابت بھی کرنا کہ اس سے زہرا راضی تھی یا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے حبیب ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ قسم خدا کی جس کو راضی کرنے، جس کو خود اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ دو کوڑی کا ملا کہہ رہا ہم جیسے تھے، توجہ ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ وہ نبی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ۔
پوری توجہ بھائی، یہی عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مرتضیٰ، اور جو جس کو آگے پیچھے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عقیدہ یہی ہے.